آج ملک کا اکنامک سروے بھی آئے گا، لیکن اکنامک سروے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو تکلیف آج ملک کے عوام بجلی کی کمی کی وجہ سے اٹھا رہے ہیں، جس کا آپ کو بھی احساس ہے کہ یہاں بھی بجلی نہیں ہے۔ یہ طارق صاحب نے جنریٹر چلا کر یہاں بجلی کا بندوبست کیا ہے، تو آج پورے پاکستان کا یہی حال ہے۔ بجلی کیوں نہیں ہے؟ لوگ کیوں تکلیف میں ہیں؟ کل اسلام آباد کے اسکولوں میں جو ہماری خبر ہے کہ 30 بچوں سے زیادہ، 30 کی خبر ہے، شاید بچے سے زیادہ بے ہوش ہوئے ہیں گرمی سے۔ یہ ملک کے دارالحکومت کا حال ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا پاور پلانٹ بند ہے؟ کیا حکومت نااہل ہے؟ ہم نے کل ہی حساب لگایا تھا، یہ اس وقت 6 یا 7ویں وزیر ہیں جو انرجی منسٹری میں موجود ہیں۔ تو جب وزراء کا یہ حالت ہوگی تو ملک کا کیا بنے گا؟ اس سے پہلے ایک بجلی اور پیٹرولیم کے وزیر تھے انرجی کے، وہ خود کہتے تھے، اعتراف کرتے تھے، میرا کوئی یہاں نہ سنتا ہے نہ میرا کوئی اختیار ہے۔ لیکن وہ 2 سال اسمبلی میں بھی، اسمبلی سے باہر بھی پریس کانفرنسیں کر کے ایک بات کرتے رہے کہ ملک میں بجلی بہت زیادہ لگ گئی ہے، یہ بڑا ظلم کیا ہے نواز شریف صاحب نے۔ حالانکہ وہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ ہی تھے، لیکن جتنا عرصہ نوکری کرتے رہے اس منسٹری میں تو یہی فرماتے رہے کہ بڑا ظلم ہو گیا ملک کے ساتھ، بجلی زیادہ لگ گئی ہے اور بجلی مہنگی لگ گئی ہے، اور میں نے گردشی قرضے پر قابو پا لیا، گردشی قرضہ ختم کر دیا۔ یہ قومی اسمبلی میں بھی بیان دیے، سینٹ میں بھی دیے، پریس کانفرنسوں میں بھی دیے، اور ساتھ ساتھ ہر شخص کو کہتے تھے میرا کوئی اختیار منسٹری میں نہیں ہے، یہ ایس اے پی ایم ہے وہ چلاتے ہیں۔ بہرحال آج کی حقیقت یہ ہے کہ وہ گردشی قرضہ جس پر یہ وزیر اسمبلی میں جھوٹ بولتے رہے، آج گردشی قرضہ 1050 ارب سے بڑھ کر 2600 ارب پہ جا پہنچا ہے۔ 1500 ارب کا گردشی قرضے میں اس حکومت میں اضافہ ہو گیا۔ وزراء کے بیان ہو رہے ہیں، وزیر اعظم کے بیان ہو رہے ہیں۔ اب جو مسئلہ ہے بجلی کا، اس وقت کوئی سرکاری اعداد و شمار نہیں ہے۔ آپ ویب سائٹوں پر جائیں، باتیں کچھ اور لکھی ہیں، موقع پر کچھ اور ہو رہا ہے۔ بہرحال جو ہم نے پتہ کیا ہے، اس وقت تقریباً 24,000 میگا واٹ بجلی سپلائی ہو رہی ہے، ڈیمانڈ 27,000 کی ہے، 3,000 کا فرق ہے۔ لیسکو کے نظام میں اس وقت 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ یہ آج ملک کی حالت ہے۔ 24,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں آ رہی ہے، اس 24,000 میں سے 12,000 میگا واٹ نواز شریف کی لگائی ہوئی ہے، 12,000 میگا واٹ محمد نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون نے لگائی ہے۔ آج وہ نہ لگائی ہوتی تو ملک کے اندر 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی۔ وہ وزیر اور وزیر اعظم جواب تو دے نا، تو کہتے ہیں جی بجلی بہت زیادہ لگ گئی ہے ملک کے اندر۔ ایک پاور پلانٹ حویلی کا جو دوسرا پاور پلانٹ 1200 میگا واٹ کا ہم نے شروع کیا تھا، 3 سال اس حکومت کو ہو گئے ہیں، آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔ آج اگر وہ 1200 میگا واٹ کا پاور پلانٹ ہوتا، اس وقت جو آپ کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ آدھی ہوتی۔ یہ آج اس ملک کی بجلی کے نظام کی حقیقت ہے۔ سب سے سستی بجلی آج کون سے بجلی گھر بنا رہے ہیں؟ جو نواز شریف نے لگائی ہیں۔ یہ وزیر، یہ وزیر اعظم، اس کے مشیر، ہر قسم کے تماشبین یہاں پر ہر روز پریس کانفرنسیں کرتے ہیں۔ کل بھی ایک ڈرامے نے پریس کانفرنس کی، اس نے کہا جی بڑی مہنگی بجلی ہو گئی جی۔ سب سے سستی ترین بجلی نواز شریف نے لگائی۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ جو ایل این جی کے پاور پلانٹ نواز شریف نے لگائے، انہوں نے 3 سال میں 234 ارب روپے کا فائدہ پاکستان کو دیا ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہے ہیں۔
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فائدہ اس سے بہت زیادہ ہے، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ پاور پلانٹ جو نواز شریف نے لگائے ہیں سب سے سستے ہیں۔ پاکستان میں جو کوئلے اور ایل این جی کے پلانٹ لگے ہیں سستی ترین بجلی پاکستان میں بناتے ہیں۔ کتنے کا فائدہ ہوا ہے سر؟ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ صرف ایل این جی کی وجہ سے، ایل این جی کے پلانٹ کی وجہ سے 234 ارب روپے کا فائدہ پاکستان نے 3 سال میں حاصل کیا ہے، جو 2020-21 میں کیا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ آج ملک کی حقیقت ہے۔ میرا سوال یہ ہے، پاکستان میں دنیا میں دوسرے نمبر پر پاکستان تھا فرنس آئل کی امپورٹس پر، سب سے مہنگی بجلی فرنس آئل پہ بنتی ہے۔ پاکستان میں امپورٹ 0 ہو گئی تھی، آج یہ بجلی فرنس آئل پہ کیوں بن رہی ہے؟ کیوں آپ کے پاس ایل این جی نہیں ہے؟ کیوں جب دنیا میں $4 کے معاہدے ایل این جی کے کووڈ کے معاملے میں رول رہے تھے، لوگ انتظار میں تھے کہ پاکستان سستی ایل این جی خریدے گا، جو ہماری اپنی گیس سے بھی سستی ہے۔ ہماری اپنی گیس $6 کی ہے، دنیا میں ایل این جی $4 کی مل رہی ہے۔ ایک شپ ایل این جی کا ہم نے آرڈر نہیں کیا۔ 3 سے 5 ارب ڈالر آپ نے اس ملک کا ضائع کیا 3 سال کے اندر۔ اگر آپ وہ سستے معاہدے کرتے آج بجلی بھی کم نہ ہوتی اور 3 سے 5 ارب ڈالر اضافی پاکستان کا 3 سال میں بچتا۔ اس وزیر کو گھر بھیج دیا گیا، وہ بھی مزے میں ہے، وزیر اعظم صاحب مزے میں ہے، نئے وزیروں کو موقع مل گیا۔ تو آج کوئی پوچھنے والا ہے؟ بات کرنے کی جو جگہ ہے، بات کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے قومی مسائل پر، اسے قومی اسمبلی کہا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی مفلوج ہے۔ قومی اسمبلی کی حالت یہ ہے، 13 بل پرسوں پاس ہوئے، 20 بل آج پاس کرنے کی کوشش ہے۔ جو بل کمیٹی نے ریجیکٹ کر دیے، جو ملک کے لیے مضر ہیں، وہ آج پاس کرنے کی کوشش ہے۔ تو کہاں پر بات کی جائے گی کہ اس ملک میں جو ڈاکہ آپ بجلی پر ڈال رہے ہیں، جو آپ کی نیلی اور کرپشن نے آج اس ملک کو تباہ کر دیا ہے، جو لوگ آج تکلیف میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، اس کا کہاں پر سوال کیا جائے گا؟ میں پھر گزارش کر دوں، اس وقت 24,000 میگا واٹ پروڈیوس ہو رہی ہے، ملک میں بن رہی ہے 24,000 میگا واٹ۔ اس میں سے 12,000 میگا واٹ سے زیادہ محمد نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کی لگائی ہوئی بجلی ہے۔ کسی نے میرا مناظرہ کر رہے تو تشریف لے آئے، جو یہ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں نا، ہمیں زبانی یاد ہم نے کون سے پلانٹ لگائے ہیں۔ اب جواب یہ دیں کہ کیا آپ نے ڈیزل پر بجلی بنائی اس سال یا نہیں بنائی؟ کیا اس میں سے ایک پلانٹ اس ملک کے پیٹرولیم کے ایس اے پی ایم کا نہیں تھا؟ کیوں ڈیزل پر پلانٹ چلے ہیں جو دنیا کی مہنگی ترین بجلی بناتے ہیں؟ سعودی عرب اور کویت بھی ڈیزل کے پلانٹ نہیں چلا سکتے، لیکن پاکستان چلاتا ہے۔ آج کیوں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ صرف لیسکو کے نظام پر ہے؟ باقی ملک ہمیں پتہ نہیں ہے، شاید وہاں اس سے بھی زیادہ ہو۔ آج کیوں سستے پلانٹ نہیں چل رہے؟ آج کیوں مہنگے پلانٹ چل رہے ہیں؟ اس کا جواب کوئی دینے والا ہے؟ آج کیوں ملک کے عوام تکلیف میں ہیں؟ یہ وہی عوام ہیں جو آج دگنا ریٹ ادا کر رہے ہیں۔ یا تو بجلی آپ نے سستی کر دی ہوتی نا، بجلی کے ریٹ آپ نے دگنے کر دیے، بجلی ہے نہیں، مہنگی بجلی بنا رہے ہیں۔ جو پاکستان کے پرانے پلانٹ جو فرنس آئل پہ چلتے ہیں، جو ڈیزل پہ چلا رہے ہیں پلانٹ، آپ مہنگی ترین بجلی بنا رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہے آج ملک کے مسائل کا۔ آپ اس حکومت کا کوئی کام دیکھ لیں، میری ان سے گزارش ہے، ان وزیروں سے اور مشیروں سے، آنے سے جھوٹ بولنے سے پہلے بیان ملا لیا کریں۔ ایک کوئی اور جھوٹ بولتا ہے، ایک کوئی اور جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے کہا ایک وزیر ماضی میں وہ 2-2.5 سال یہ اس کی زبان پہ رہا کہ جی بجلی بڑی زیادہ لگ گئی ہے،
اور میں نے گردشی قرضے پر قابو پا لیا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ بجلی تو آلریڈی شارٹ ہے، جو پلانٹ بننے تھے وہ بھی آپ سے نہیں بنے، گردشی قرضے میں 1500 گردشی قرضہ دگنے سے کیا 150% بڑھ گیا، دگنے سے زیادہ ہو گیا، جواب دینے والا کوئی ہے نہیں۔ تو آج اکنامک سروے آپ نے کیا پیش کرنا ہے؟ اکانومی تو تباہ ہو چکی ہے۔ کوئی ایسا پیمانہ ہے جس پر پاکستان نے ترقی کی ہو؟ معیشت کا پیمانہ لے لیں، ملک کی ڈیولپمنٹ کا پیمانہ لے لیں، جی ڈی پی جو ہے 313 ارب سے 296 پہ آ گیا، یہ ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے میری کامیابی ہے۔ ملک کے اندر بجلی کی شارٹ فال ہے، وہ کہتے ہیں بجلی زیادہ لگ گئی ہے، بڑا ظلم ہو گیا ملک کے ساتھ۔ یہ وہ نااہل، وہ کرپٹ حکمران ہیں جو ان 3 سالوں میں اس ملک کو کی مشکلات دگنی کرنے کے علاوہ، اس ملک کے عوام کو تکلیف دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے۔ کوئی بات بتا دیں جس ملک کی خارجہ پالیسی واضح نہ ہو۔ آج وال اسٹریٹ جرنل میں رپورٹ آئی ہے، ہمارے اخباروں میں تو نہیں چھپ سکتی نا، کہ ہم نے سیکیورٹی کے سودے کر کے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے، ہم نے امریکنوں کو بیس دے کر آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے۔ یہ معاملہ پارلیمان میں لانے والا معاملہ نہیں ہے، یہ بجلی کا معاملہ پارلیمان میں لانے والا معاملہ نہیں ہے، مہنگائی کا معاملہ پارلیمان میں لانے والا معاملہ نہیں ہے۔ نواز شریف اپنے آخری مہینے میں، یہی مہینہ تھا جون کا، 0 لوڈ شیڈنگ تھی پاکستان میں، 0، اور ابھی کچھ پلانٹ آن لائن نہیں آئے تھے۔ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کے جانے کے بعد جو 3 سال ہیں اس میں نواز شریف نے صرف ایل این جی کے پلانٹس کے ذریعے 234 ارب ملک کا بچایا۔ حالانکہ 234 ارب نہیں ہے، یہ کم از کم 400 ارب سے زیادہ ہے، ہم 234 ہی مان لیتے ہیں۔ ملک کے اندر آج جو بجلی بن رہی ہے اس میں سے آدھی نواز شریف کی لگائی ہوئی ہے۔ اگر ہم وہ بجلی نہ لگاتے آج 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پاکستان میں تھی۔ یہ آج ملک کی حقیقت ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ملک کے حکمران بے پرواہ ان معاملات سے۔ جو ملک کا وزیر اعظم، سینکڑوں لوگ، سینکڑوں گھر اجڑ گئے ٹرین کے حادثے میں، آ کر قومی اسمبلی میں عوام سے معافی نہ مانگ سکا، متاثرین سے اظہار ہمدردی نہ کر سکا، اس سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بجلی کم ہونے پر آپ سے کوئی ہمدردی رکھتا ہوگا؟ اور پھر بات وہیں پر آتی ہے، یہ حکمران آئے کہاں سے؟ یہ آئے ہیں 2018 کے چوری شدہ الیکشن سے۔ جو حکمران عوام کے نمائندے نہ ہوں، جو عوام کی ووٹ سے نہ آئے ہوں، وہ عوام کی تکلیف نہیں جانتے، وہ عوام کے مسائل کا حل کرنا نہیں جانتے۔ ہاں، ٹویٹ وہ کر سکتے ہیں، جھوٹ وہ بول سکتے ہیں، فریب وہ دے سکتے ہیں، لیکن عوام کے مسائل ان سے حل نہیں ہوں گے۔ عوام کے مسائل حل کیے تو نواز شریف نے کیے۔ میرا آج بھی چیلنج ہے، آج 11 جون کو بجٹ 10 کل 11 کا بجٹ ہے، 11 جون کو جو بجلی اس ملک میں بن رہی ہوگی، آدھی بجلی محمد نواز شریف کے لگائے ہوئے پلانٹس کی بجلی ہے۔ یہ اس ملک کی بجلی کی حقیقت ہے، یہ اس ملک کی معیشت کی حقیقت ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی، آج ملک کا جی ڈی پی 358 ارب سے زیادہ ہوتی، یعنی جہاں پر ہم ہیں اس سے 60 ارب زیادہ ہوتی، یعنی ہر پاکستانی 25% زیادہ امیر ہوتا، پاکستان 25% زیادہ امیر ہوتا۔ ہمیں اپنے دفاعی سودے کر کے اور آئی ایم ایف سے قرضے لینے کی ضرورت نہ ہوتی، ہم خود مختار ہوتے۔ کشمیر پر ڈاکہ پڑتا تو ہم بات کر سکتے، افغانستان پر ہماری پالیسی کسی کے تابع نہ ہوتی،
ہماری اندرونی پالیسی کسی کے تابع نہ ہوتی. یہ ملک کی حقیقت ہے. بجلی صرف اس خرابی کا، اس لاچارگی کا، اس تکلیف کا ایک عکس ہے، اور بات ساری جاتی ہے 2018 کے الیکشن کی چوری پر. الیکشن ملک میں چوری ہوں گے، نااہل غیر نمائندہ حکمران آئیں گے تو پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. عوام کی نمائندہ حکومتیں آتی ہیں، بجلی لگاتی ہے، مسئلے کو حل کرتی ہیں. 3 سال میں ایک پاور پلانٹ یہ حکومت دکھا دے، ایک کھمبا دکھا دے. جو پلانٹ بن رہا تھا 1200 میگا واٹ کا، کیوں 3 سال میں نہیں بن سکا؟ جس آدمی نے 3 ویسے پاور پلانٹ 18 مہینے میں لگائے، ہم نے اس کو 3 سال جیل کی کوٹھڑی میں رکھا. یہ اس ملک کی حقائق ہیں. آج ملک کا کرپٹ ترین ادارہ نیب، اس کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش ہو رہی ہے. آج ملک کے مسائل کا حل نیب جیسے کرپٹ ادارے کے کرپٹ چیئرمین کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش ہے. یہ آج اس ملک کے حکمرانوں کی ترجیحات ہیں. وزیراعظم نے بجلی کی بات کی ہے؟ کوئی اس کے وزراء نے بات کی ہے کہ مسئلہ کیا ہے، حل کیا ہے؟ کیوں قومی اسمبلی میں بجلی پر بات نہیں ہو سکتی؟ 20 بل جو قومی اسمبلی رد کر چکی ہے وہ آج پاس کرانے کی کوشش ہے. یہ حقائق ہے ملک کی. شکریہ. بجٹ آ رہا ہے، جا رہی ہے پارلیمنٹ میں، تو کیا رد عمل ہوگا؟ اپوزیشن نے کیا یہ کیا تقسیم نظر آئے گی یا کوئی مستقل؟ دیکھیں، پارلیمان میں بجٹ پیش ہوتا ہے. بجٹ جب غیر نمائندہ حکومت پیش کرتی ہے تو وہ عوام کی تکلیف کا ہی بجٹ ہوتا ہے. ہم اس کا پارلیمان کے اندر بھی باہر بھی پورا مقابلہ کریں گے. حکومت عددی برتری پر ہوتی ہے. جب تک عددی برتری ہے بجٹ پاس ہوتے رہیں گے، عوام کو تکلیف دیتے رہیں گے. جی اور کوئی سوال؟ جی ٹھیک ہے. جی جبکہ حکومت بار بار یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی اڈے نہیں کیے ہیں اور یہ پرانے معاہدے ہیں. تو سر آپ پرائم منسٹر رہے ہیں، کیا آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ 2 مئی کے آپریشن کے بعد پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جتنے بھی فوجی معاہدے تھے ختم ہو گئے تھے، حتیٰ کہ ہمارے افسر بھی وہاں پہ فوجی افسر بھی ٹریننگ وغیرہ کے لیے جاتے تھے، وہ بھی نہیں تھے. تو آپ جو معاہدے حکومت کر رہی ہے، کیا یہ پرانے معاہدوں کا تسلسل ہے یا یہ نئے معاہدے؟ میں گزارش یہ کروں گا وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ پڑھ لیں. وہاں یہ کہا گیا ہے کہ IMF لون لینے کے لیے سیکیورٹی کنسیشنز امریکہ کو مہیا کی گئی ہیں. آپ نے سیکیورٹی کنسیشنز دینی ہے، یہ پارلیمان کا حق ہے کہ اس کو پتہ ہو. پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو پتہ ہو. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں. حکومت کی پالیسی حکومت نے بنانی ہوتی ہے، اس کو بھگتنا بھی حکومت نہیں پڑتا ہے. ناکام ہوگی تو عوام پوچھیں گے، لیکن پارلیمان سے آپ یہ معاملات چھپا نہیں سکتے. جب پارلیمان کے ممبر وال اسٹریٹ جرنل، نیو یارک ٹائمز اور ڈیلی ٹائمز اور دنیا کے اخباروں سے یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو کیا اس ملک میں کوئی جمہوریت ہے؟ کیا وہ پارلیمان نامی کوئی چیز ہے؟ کہ وہاں حکومت نامی کوئی چیز ہے؟ یہ اصل بات ہے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو.